عرض کیا ہے. نواب حسن خان سے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گا میر سفر خان جوئیاں کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہے بلوچستان سے آل پاکستان جوئیہ قومی اتحاد کے. میں ان کو دعوت دوں گا آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہاں جتنے بھی ہمارے بزرگ نوجوان، جتنے بھی لیڈران موجود ہیں، سب کو میری طرف سے پیار بھرا السلام قبول. اور ماشاءاللہ یہ پروگرام کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے ہمارے بھائی علادار صاحب اور ہمارے بھائی میاں ماجد صاحب، منیر شاکر صاحب اور شکیل الرحمان صاحب، حسن خان رفیع صاحب اور ان کی ساری ٹیم تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک بہت ہی بہترین پروگرام کیا. اور اسی طرح کے پروگرام اگر اکثر ہوتے رہے، لمحہ با لمحہ ہوتے رہے، تو ہم اسی طرح ایک دوسرے سے آشنا ہوتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے پریزیڈنٹ آل پاکستان جوئیہ قومی اتحاد ریاض احمد جوئیہ صاحب اور پریزیڈنٹ پنجاب میاں شعیب مرتضیٰ صاحب اور سینئر نیب صدر خان مرتضیٰ خان صاحب، جنرل سیکرٹری آل پاکستان جوئیہ قومی اتحاد انعام علی صاحب، اور بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے بزرگ حاجی علی محمد جوئیہ صاحب، اور سندھ کے پریزیڈنٹ خیر محمد جوئیہ صاحب، اور ایک اور شخصیت ہے ہمارے جوشیلے نوجوان جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے جنرل سیکرٹری بلوچستان عابد علی جوئیو صاحب. اور یہاں پہ آل پاکستان کے علاوہ بھی بہت سارے ماشاءاللہ خوبصورت اور اچھے اچھے کارکن عہدیداران موجود ہیں. میں جن کا نام نہیں جانتا یا لے نہیں پاتا، ان سب کو میری طرف سے، پورے بلوچستان کی طرف سے السلام علیکم. تو پیارے بھائیوں، بات کنوینشنز کی، بات جلسوں کی، بات سیاست کی یا بات ثقافت کی یا بات کسی قسم کی بھی کی جائے، باتوں کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. کام تب بنتا ہے جب عمل ہوتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں ہمارے اس وقت جو پنجاب کے اکثر بیشتر علاقوں سے آئے ہوئے دوست بیٹھے ہوئے، جتنے بھی ماشاءاللہ بزرگ نوجوان اور تمام پرانے کارکنان، جس طرح حسن خان رفیع صاحب ہیں، نواب حسن خان رفیع صاحب، تو یہ کافی ٹائم سے اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دنیا میں جوئیہ اقوام کا نام اور ایک پہچان بنا سکیں. وہ پہچان تب بنے گی میرے بھائی جب ہم ایک دوسرے کے پہچان لیں گے. یہاں پہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، میری ایک مختصر سی چھوٹی سی رائے ہے کہ کوشش کریں جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اگر خالص وہ اپنے، لیکن زکوٰۃ دینا ایک اسلامی فریضہ ہے، وہ ہر حال میں دینا چاہیے. تو اگر وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے بھی نکال کر صحیح ایمانداری کے ساتھ اگر وہ اپنے کاسب پہ لگا لیں، اپنے مقصد پہ لگا لیں، تو کافی ایسے غریب غربا ہیں جن کی بچیاں بیاہی جا سکتی ہیں، ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر جو ہمارے مڈل طبقے کے لوگ ہیں، یا اس سے بھی نیچے کی لین کے لوگ ہیں، ان میں پھر ایک پرابلم پائی جاتی ہے کہ جی ہم کیوں کسی کے پاس جائیں یا سلام دعا رکھیں یا اس قسم کا تعلق رکھیں، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے میرے بھائی، اپنوں کے پاس جانا چاہیے. اپنوں کے پاس جانے سے کسی کو خدا نخواستہ کوئی کم نہیں ہو جائے گا، نہ ہی چھوٹا پڑ جائے گا، بلکہ اپنوں کے پاس جانے سے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اپنوں کے ساتھ جا کر اپنے دکھڑے کا اظہار کرنا.
تو اس سے کافی کچھ پرابلم سالو ہوتا ہے. اور ہمارے جتنے بڑے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے اگر کوئی ہمارا بھائی مڈل طبقے کا یا سفید پوش ضرورت مند آتا ہے تو اسے اٹھ کر گلے لگائے. صرف آپ کا گلے لگانے سے آپ کے گلے لگانے سے اس کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. اور باقی اس کو تھوڑا سا حوصلہ دے دے, وہ اس سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ محنت بھی کرے گا اور اپنوں پہ بھروسہ رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور رب العزت اس کی مدد بھی کریں گے اور آپ کو بھی اللہ پاک اس کا اجر دے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہیے, سرحدوں کو ختم کر دینا چاہیے, فاصلوں کو ختم کر دینا چاہیے. اب آپ اندازہ کریں بلوچستان کہاں کراچی, کہاں یہ اپنا ملتان اور اندرون پنجاب کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں کس خوشی میں, صرف اسی لیے اس مقصد کے ساتھ کہ یار ہم جائیں گے اپنے جویا بھائیوں سے ملیں گے, اچھے سے تعلق پیدا کریں گے. تو اسی مقصد کے ساتھ اپنا وقت نکال کے اپنی مدد آپ کے تحت لوگ پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو بنیاد رکھی گئی تھی جو یا مختلف گروپ ہے, میں اس وقت کسی ایک کا نام لے کر دوسرے کی وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جتنے بھی اس وقت گروپ چل رہے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر وہ جو یا اقوام کو اجاگر نہ کرتے اور یہ لوگ جو لیڈرز ہیں ان کے وہ ان کو اپنا ٹائم اور پیسہ خرچ کر کے یہ جستجو نہ کرتے تو شاید آج ہم اکٹھا نہ ہوتے. اور مجھے خوشی تب ہوگی کہ پنجاب میں ایسا ایک کنونشن ہو جس میں گنتی سے زیادہ لوگ, خوشی اس دن. ابھی اس وقت جو آئے بیٹھے ہیں وہ سارے لیڈران ہی ہیں اور میں چاہوں گا ہمارے وہ بھائی اس کنونشن میں ہوں جن کو سواری کے بندوبست میں ہم کریں اور وہ بھی آئیں اور اپنے بھائیوں سے ملیں کہ جی ہم جو یہی ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں آگے چلنے کا. تب ہماری سیاست بھی کامیاب ہوگی اور ہمارے عزائم بھی کامیاب ہوں گے. جس طرح کسی بھائی نے بولا کہ یہاں کے ہمارے بھائی کا نام تو نہیں جانتا ہو, شکیل الرحمان ہے کیا کوئی سیاست میں اس کا میاں اپنا کون سے ہاں جی ملک شکیل جویا صاحب جو سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بس بہت ہی خوشائن بات ہے, میں اس سے خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا ہے بڑھ چڑھ کے سیاست میں حصہ لے تاکہ جویا اقوام کی نمائندگی ہو سکے. اور صرف جویا کی جس حلقے سے ووٹ رہا ہے وہ ہر قوم کو اپنے گلے سے لگائے محبت کے ساتھ. ہمارے بھی تعلق یہاں ہے, اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ہم بھائی کے ورکر بن کے بھائی کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ دوستوں کو خوش رکھے. ایک مرتبہ دوبارہ میاں ماجد, شکیل الرحمان, نواب صاحب اور باقی جتنی ٹیم جن لوگوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا انتہائی میں مشکور اور ممنون ہوں. شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ.